السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ الجزیرہ ٹی وی کے صحافیوں کے فون ایک مس کال سے کیسے ہیک ہوئے اور کیا یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی اپنے موبائل کو ہیکر سے بچا سکیں۔ موبائل فون پر غلطی سے کسی کی مس کال آ جانا ایک معمول کی بات ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کا موبائل فون ایک مس کال کے ذریعے سے ہیک ہو جائے؟ تو جی ہاں، یہ بالکل ممکن ہے۔ ایسا کہنا ہے سائبر سیکورٹی اور ٹیکنالوجی پر کام کرنے والے اداروں کا۔ رواں برس قطری میڈیا گروپ الجزیرہ کے 36 صحافیوں سمیت لندن میں قائم العرب ٹی وی کے صحافیوں کو اس قسم کی فون ہیکنگ کا سامنا کرنا پڑا جب ان کے فون کو صرف ایک مس کال کے ذریعے ہیک کیا گیا۔ کینیڈا میں قائم انٹرنیٹ اور سائبر سیکورٹی کے نگران ادارے سٹیزن لیب نے رواں ماہ اپنی ایک تکنیکی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ رواں برس جولائی اور اگست کے مہینوں کے دوران سرکاری حکام نے اسرائیل کے ایک سائبر سیکورٹی اور انٹرنیٹ پر جاسوسی کرنے والے ادارے NSO کے پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے ان صحافیوں کے ذاتی فونز کو ہیک کیا۔ سٹیزن لیب کی رپورٹ کے مطابق سائبر جاسوسی کرنے والی کمپنی NSO کا سپائی ویئر پیگاسس کافی برسوں سے انٹرنیٹ پر مختلف لنکس یا میسج کے ذریعے وائرس بھیج کر موبائل فون، کمپیوٹر اور دیگر ڈیوائسز ہیک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اس بار اس کمپنی نے ایک ایسا وائرس بنایا ہے جس کے ذریعے موبائل صارف کو بنا کلک کیے یعنی مس کال کے ذریعے ہیک کیا جا سکتا ہے۔ سٹیزن لیب کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق NSO نے پیگاسس سپائی ویئر کے ذریعے ایپل کے آئی فون کے ورژن 30.5 تک کے آپریٹنگ سسٹم میں خامی تلاش کر کے ایک ایسا وائرس داخل کیا جسے آئی فون کے آئی میسیج ایپ کے ساتھ منسلک کیا گیا۔ اس میں ان صارفین کو صرف ایک مس کال دی گئی اور ان کے فون کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی گئی۔ رپورٹ کے مطابق پیگاسس نے ایک زیرو کلک وائرس جسے قسمت کا نام دیا گیا ہے تیار کیا ہے۔ یہ اس وقت آئی فون کے جدید ماڈل تک کو ہیک کر سکتا ہے۔ سٹیزن لیب کی رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اس وائرس کو صحافیوں کے فون میں منتقل کرنے اور ڈیٹا چرانے کے لیے برطانیہ، اٹلی، جرمنی اور فرانس کے کلاؤڈ سروسز اروبا، چوپا، کلاؤڈ، سگما اور ڈیجیٹل اوشن کا استعمال کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ ان صحافیوں کے موبائل فون کو پیگاسس سپائی ویئر استعمال کرنے والے 4 آپریٹر کی جانب سے ہیک کیا گیا، جن میں ایک مونارکی نامی آپریٹر کا تعلق سعودی عرب سے ہے، جبکہ سنیکی کرسٹل نامی آپریٹر کا تعلق متحدہ عرب امارات سے بتایا گیا ہے۔ انٹرنیٹ کی دنیا بہت وسیع ہے اور خاص کر ڈارک ویب میں ایسی ٹیکنالوجی جس میں صارف کی اجازت حاصل کیے بغیر ہیکنگ کی جائے، اس ہیکنگ کی بہت اہمیت اور مانگ ہے۔ یہ ہیکنگ کیوں کی جاتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ اسرائیل کی سائبر سرویلنس کمپنی NSO کی طرح دیگر اور بھی چند ممالک کی ایسی کمپنیاں ہیں جو انتہائی خفیہ سائبر نگرانی کے ہتھیار یا وائرس تیار کر کے مختلف حکومتوں کو فراہم کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے ملک میں ایسے افراد پر نظر رکھ سکیں جو ان کے مخالف ہیں اور حکومت مخالف قوتوں کی آواز دبائی جا سکے۔ اس قسم کے انٹرنیٹ یا سائبر وائرس تیار کرنے کی صلاحیت دنیا کے بہت ہی کم ممالک کے پاس ہے، جن میں روس، اسرائیل، چین، شمالی کوریا، امریکہ، برطانیہ اور ایران شامل ہیں۔ کیونکہ دنیا میں اب سائبر وارفیئر ہے اور بہت سے ممالک قانون شکن عناصر اور دہشت گردوں کی نگرانی کے لیے مختلف سپائی ویئر استعمال کرتے ہیں، لہٰذا ایسے میں NSO گروپ جیسی سپائی ویئر کمپنیوں کو مزید تقویت ملتی ہے۔ جہاں ایک جانب حکومتیں قانون شکن عناصر کی نگرانی کرتی ہیں، وہیں سیاسی مخالفین، صحافیوں اور حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے کارکنوں کے خلاف بھی ایک منظم مہم دنیا بھر میں دیکھنے میں آ رہی ہے، جس کی مثال الجزیرہ کے صحافیوں کے فونز کو ہیک کرنا ہے۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی سن 2015 اور 2016 میں ایسا ہو چکا ہے۔ فون ہیکنگ میں کہاں تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سٹیزن لیب کی رپورٹ کے مطابق جن صحافیوں کے فون ہیک کیے گئے ان کے فون میں موجود تقریباً تمام ڈیٹا، کیمرہ، مائک، ریکارڈ پیغامات، انکرپٹڈ پیغامات، پاس ورڈ، لوکیشن کا علم لگانا، یہاں تک کہ آپ کے فون کا کیمرہ استعمال کر کے تصاویر لینے تک رسائی حاصل کر لی جاتی ہے۔ اس طرح کی ہیکنگ سے کیسے بچا جائے؟ IT ایکسپرٹ کا کہنا ہے کہ اس وقت یہ بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ اس قسم کی ہیکنگ میں ایک صارف کو اس
इसका इल्म भी नहीं होता कि कब वो हैकर के निशाने पर आ गया। तमाम गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे अदारे इसकी रोकथाम के लिए कोशिश कर रहे हैं। IT एक्सपर्ट कहते हैं अगर हम एक आम सार्फ की बात करें तो उस वक्त तक जब तक कि हुकूमत को किसी भी वजह से उसकी सरगर्मियों पर नजर रखने की जरूरत नहीं है तो बहुत कम इम्कान है कि आप इस किस्म की हैकिंग का निशाना बने। IT एक्सपर्ट कहते हैं कि हैकिंग के अब तक के रुझान का जायजा लें तो इस किस्म की इंतहाई पेचीदा और खुफिया टेक्नोलॉजी को जब भी इस्तेमाल किया जाता है तो बहुत चीदा अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह यह है कि जब आप इस टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो कहीं न कहीं बड़ी IT कंपनियों की नज़र या निज़ाम में आपकी चोरी पकड़ी जाती है। IT एक्सपर्ट कहते हैं अगर आपका शुमार उन अफराद में होता है जिन पर हुकूमत या रियासत नजर रखना चाहती है, चाहे वो सहाफ़ी हों, सियासी मुखालफिन हों या वो अफराद हों जो हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, तो आप इस किस्म की हैकिंग का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि आप अपने फ़ोन को फॉरेंसिक के लिए ना भेज दें। इससे बचने का एक सादा हल ये है कि ऐसे फ़ोन इस्तेमाल ही ना करें। अगरचे बहुत से लोग इस बात से इत्फाक नहीं करते, लेकिन IT एक्सपर्ट के मुताबिक इस ज़मन में ये देखा गया है कि साइबर हमले करने वाली कंपनियां ये जानती हैं कि आईफोन महफूज ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फोन्स ज्यादातर सहाफ़ी या सियासी कायदीन इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा निशाना भी इन्हीं ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह की हैकिंग आम सतह पर नहीं की जाती।